वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नवाज़ लीग का, जिसको एक और कानूनी धचका लगा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में बार बार तलब किया, और क्योंकि वो पेश ना हुए और उसकी वजह से उन्हें इश्तहारी करार दे दिया है। अदालत की तरफ से इस साल सितंबर में नवाज शरीफ साहब को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करने का मौका दिया गया था, मगर वो पेश ना हुए और बदस्तूर लंदन में वो मुकीम रहे। इसकी वजह से अदालत ने आज उनको हतमी तौर पर इश्तहारी करार दिया है। ये अदालती अहकामात एक ऐसे वक्त में आए हैं जब नवाज शरीफ साहब PDM के जलसों में इदारों के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपना चुके हैं, और मरियम नवाज साहिबा भी सियासी तौर पे मुतहर्रिक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ PDM ने 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से सोच विचार शुरू कर दिया है। आज लाहौर में ही इस हवाले से एक अहम इजलास भी हुआ, जिसके ऊपर जलसे की तैयारियां और जो दीगर अमूर हैं उनके ऊपर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि लाहौर जलसे से कबल कोई गिरफ्तारियां नहीं होंगी और किसी तरह की रुकावट जो है वो अपोजिशन के रास्ते में नहीं डाली जाएगी, जैसे कि हमने मुल्तान के और गुजरांवाला के जलसे में देखी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि जो हुकूमत है वो लाहौर जलसे के लिए अपोजिशन को फ्री देगी, मगर बाद में अगर कोरोना के केसेस जो बढ़े तो उसकी सबब PDM की जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। ये नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, जो ये आज फैसला आया है कोर्ट से, नवाज शरीफ साहब को इश्तहारी करार दिया गया, जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी जमात इसके लिए तैयार थी, या आप ये कहेंगे कि दिस वाज स्टिल एन अनप्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू? जी, हम तो जुलाई 2017 से तैयार हैं। अब तो 3.5 साल हो गए हैं तैयारी किए हुए कि मोहम्मद नवाज शरीफ के मामले में बहुत एहतराम है अदलिया का, लेकिन इस मामले में वो एक फर्क तरीके से देख रहे हैं। वो उनकी जो तनख्वाह नहीं भी ली उनको असासे बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में उनके जो हकूक हैं बतौर शहरी के कि वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले सकते हैं, उसको अदालतों ने एक दफा नहीं बार बार कुचला है। और इस केस में भी जो कि एक अपील फाइल हुई है अल अजीज़िया रेफरेंस में, उसमें अदालत को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो अपने इलाज के लिए बाहर है, और उसमें अगर ताखीर हुई है तो कोरोना जो आ गया फरवरी में और अभी तक दोबारा उसकी सेकंड वेव है, लेकिन उन्होंने अदालत ने यही बेहतर समझा कि जो उन्होंने फैसला कर दिया है इसके खिलाफ हम चाराजोई करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस तभी आएंगे जब उनके डॉक्टर उन्हें सेहत याब करार दे दें। बट सर, ये तो कहा जा सकता है ना कि थोड़ी अब पाकिस्तान के अंदर भी पहले जैसे बहुत हमदर्दी थी, अब थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि स्केप्टिसिज्म है। लोग सवाल उठाते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जितनी वीडियोस आती हैं उनमें वो सही नज़र आते हैं, जलसों से खिताब भी कर रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ भी हैं, मगर कोर्ट्स जहाँ कमिटमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, उधर वो पेश नहीं हो रहे। तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोर्ट्स की तरफ से इतना सख्त मौक़िफ़ सामने क्यों आ रहा है। जी, सवाल करने वाले तो सवाल उठाएंगे, बहुत सारों की जो नीयत है उस पर भी शुबा है, लेकिन आप ये देखें ना कि गुजरांवाला का जलसा जो था उसमें मियां नवाज शरीफ ने जो एक स्टैंड लिया, वो स्टैंड जो है वो मुस्तकिल तौर पे उसकी तौसीक हो रही है। कराची में हुई, कोयटा में हुई, पेशावर में हुई, मुल्तान में हुई बहुत जोरदार तरीके से। तो वो तो लोग आ रहे हैं और उनको मालूम है कि इन स्टेज से अब क्या बात होनी है। और शुरू में अगर PDM के बारे में कोई इबाम था तो वो आहिस्ता आहिस्ता 5 जलसों में 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि तमाम PDM जो है वो अब इस पर मुतफिक है, और जो 17 नवंबर को मीसाक पाकिस्तान हमने इशू किया है उसका तीसरा नुक्ता भी है कि जी हमें, मैं पढ़ देता हूं कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा। और तमाम जो PDM की जो जमातें हैं वो अब वही बात कर रही हैं
جس کا آغاز میاں نواز شریف نے گوجرانوالا میں کیا تھا. تو اس لحاظ سے تو عوام کی بھی توثیق ہے, سیاسی جو دوسری پارٹیاں ہیں ہمارے ساتھ پی ٹی ایم میں, ان کی بھی توثیق ہے. تو ہم تو اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو قانون کے معاملات ہیں جن کو درست ہونا چاہیے, ہم جتنی کوشش ہے وہ اپنے وکلاء کے ذریعے اس کی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ تو تبھی درست ہوگا جب میاں نواز شریف انشاءاللہ صحتیاب ہو کے اپنے ملک میں واپس آئیں گے اور ان کیسوں کا سامنا کریں گے. پہلے بھی وہ کئی 100 دفعہ, کوئی 250 دفعہ نیب کے سامنے پیش ہوئے جب وہ ملک میں تھے. تو جیسے ان کی صحت اجازت دے گی وہ اس تمام قانون کا سامنا کریں گے. لیکن قانون کا جو استعمال ہے, دیکھیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ جی یہ جو ایف آئی آریں ملتان میں ہیں وہ بھی تو قانون تھا اور عملداری تھی. لیکن سب کو معلوم ہے کہ پنجاب پولیس اور کورونا جو ہیں وہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں, ادروائز وہ دوسرے شہروں میں نہیں جا رہے. سر بٹ اس اسی وقت طرح ہم پنجاب پولیس یا کرونا کی تو بات نہیں کر رہے نا, ہم تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی بات کر رہے ہیں. مطلب آئی تھنک ہم اس میں فرق تو کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے یہ ایک ہی چیز ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, پنجاب پولیس, ایف آئی آرز, آپ کیا یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے؟ میاں نواز شریف کے معاملے میں ریاست کے تمام ستون جو ہیں ان کا استعمال ہوا ہے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے, پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, اور پھر ہم نے جس طرح 2018 کے الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اور اسی لیے جو آج ہم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سٹیج سے سخت گفتگو ہو رہی ہے, وہ سخت گفتگو اسی لیے ہو رہی ہے کہ 2017 سے لے کر اب تک جو عوام کی رائے ہے اور عوام کی جو اس کا اظہار بیلٹ باکس پر ہونا چاہیے وہ چوری ہوا ہے, اس میں خرابی آئی ہے. اور اس میں پھر جو ہے دوسرے صوبوں کی جو ان کی گریونسز ہیں, بلوچستان کی, سندھ کی, کے پی کی, وہ شامل ہو گئی ہیں. جی جی خرم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ سر جو اب آپ جو بات کریں کہ ریاست کے سارے ستون, تو آپ بیسکلی تو یہ کہہ رہے ہیں نا وداؤٹ سیئنگ اٹ کہ کورٹس بھی اس کا حصہ ہیں, کہ وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف. تو سر یہ اب پی ایم ایل این کی عادت سی نہیں بن گئی, جب کوئی ایسی ججمنٹ آتی ہے جس میں نیب کی تنقید ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو کوٹ کر دیتے ہیں اور آپ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا نیب پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا, ہائی کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا. اب آج آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ کارروائی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے اندر ایک سخت موقف اختیار کر رہے ہیں. نہیں, یہ نواز شریف کے خلاف جو ایک انتقامی کارروائی ہے وہ پی ڈی ایم سے پہلے کی ہے, اور وہ جس طرح میں نے کہا کورٹس اس کا حصہ ہیں. جی کورٹس کوئی ایک مونولیتھ نہیں ہے. کورٹس میں بہت سارے جج صاحبان وہ بھی ہیں جو آئین پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں اس کی وہ پاسداری کر رہے ہیں, وہ اس کو لے کر بھی چل رہے ہیں. لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک نہیں دو نے اب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے, اور وہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے نیب کے ذریعے. اب جو عدالتیں اگر جو ہیں وہ ہمارے بعض جو لیڈران تھے ان کو لوور کورٹ سے ضمانتیں نہیں ملی اور آ کر سپریم کورٹ میں ملی, تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ جی ملک میں جو جج صاحبان ہیں ان میں ایک بہت ڈائیورسٹی موجود ہے جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے فیصلوں میں. کہیں فیصلے جو ہیں وہ بنیادی حقوق کی حفاظت میں آتے ہیں, کہیں ان کو کچلنے کے لیے آتے ہیں. جب جسٹس باقر یہ کہتے ہیں کہ جی نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کچلنے کے لیے, تو نیب کے بہت سارے فیصلے تو عدالتیں کرتی ہیں, نیب کورٹس موجود ہیں. تو یہ ایشو جو ہے اس کو آپ کسی ایک پیرائے میں نہیں ڈال سکتے کہ جی ہم پورے ادارے کو متون کر دیں. اور اسی لیے جو ہے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرداروں اور اداروں میں فرق کرنا ہے. بالکل صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ اب لاہور کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے آج اجلاس بھی ہوا, فیصلے ہوئے, اور آج ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر اریسٹ وارنٹس ایشو ہو گئے ہیں غالباً رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف. تو سر کتنی تیاری ہے, پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں ہوگا اسی تاریخ پہ ہوگا کرونا کی وجہ سے, یا یہ اگر اریسٹ وارنٹس آئے آپ کے لیڈرز کے خلاف کوئی اور کارروائی ہوئی تو جلسے کی تاریخ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ جی جلسہ تو انشاءاللہ 13 تاریخ کو ہی اگلے سے اگلا اتوار جو ہے وہ اس کو ہوگا. اب تو ہمیں چونکہ پریکٹس ہو گئی ہے گوجرانوالا میں بھی اور ملتان میں بھی, پرچے جو ہے وہ بے حساب ہوتے ہیں,
کیونکہ آپ غور کریں کہ کووڈ کی ایف آئی آر جو ہیں وہ صرف وہیں ہوتی ہیں جہاں پی ڈی ایم نے جلسہ کرنا ہوتا ہے. اب مثلا 2 دن پہلے ملتان میں جلسہ ہو گیا, ملتان میں کوئی کووڈ ایف آئی آر نہیں ہو رہی. بہت جلد آج نے بتا دیا ہے کہ لاہور میں ہونا شروع ہو جائیں گی. اصل میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ تو بی آر ٹی بس جو ہے وہ چل رہی ہے, نہ ان کا اپوزیشن پر بس چل رہا ہے, اور صرف عمران خان صاحب ان کے وزراء کا جی جل رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ کے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بالآخر حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا عوام کا جو اظہار رائے کا حق ہے, کیا اس کو کچل کر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جو کووڈ کا معاملہ ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے, اور وہ کوئی سیاسی ججمنٹ نہیں کرنی, وہ ایک سائنٹیفک ججمنٹ ہونی ہے. سر نواز شریف صاحب لاہور میں انتخاب کریں گے جلسے سے؟ جی ہمیں امید ہے کہ وہ ابھی تو اپنی چونکہ ان کی والدہ کی رحلت ہوئی ہے تو اس میں وہ اس وقت تو مصروف ہے, لیکن انشاءاللہ وہ 13 تاریخ کو لاہور میں خطاب کریں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ملتان میں کیا جو جس طرح کی باتیں ہوئی تھی کراچی جلسے کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں, کیا ملتان میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ آبویسلی ان کی والدہ کی وفات کی وجہ سے بھی انہوں نے تقریر نہیں کی, بٹ اس کے علاوہ پی 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 کی طرف سے تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی. جی نہیں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہ ہی کراچی کے جلسے میں اور نہ ہی ملتان کے جلسے میں کوئی ایشو تھا. ملتان میں ان کا پروگرام تھا, لیکن چند دن پہلے چونکہ ان کی والدہ انتقال کر گئی تو انہوں نے خطاب نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود مریم نواز کو بھجوایا کہ جی وہ جا کے پی ڈی ایم کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں. تو وہ انشاءاللہ 13 تاریخ کو جو انہوں نے ایک بیانیہ ظاہر کیا ہے قوم کو یہ سمجھانے کا کہ آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں جو ان کے گلے کٹ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو تناؤ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو انہدام ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, انہوں نے تو کھل کر ایک بات کر دی ہے اور وہ انشاءاللہ 13 تاریخ کو بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ آج کا جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس کی قانونی سگنیفیکنس کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب پروگرام میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کو کہ العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ ریفرنسز کے اندر ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے, مگر اس کے قانونی اثرات کیا ہوں گے. نواز شریف صاحب نے جو یہ دونوں نیب ریفرنسز ہیں ان کے اندر جو سزائیں ان کو ملی تھیں نیب کوت سے, ان کو ہائی کورٹ کے اندر ان کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی تھی, مگر کیونکہ وہ بدستور لندن میں مقیم تھے اور عدالت کی طرف سے بار بار ان کو طلب کیا جا رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ پیش نہ ہوئے, تو اس لیے آج فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ اگلی سماعت پر اس قانونی نقطے کے اوپر معاونت بھی طلب کی ہے کہ جو اب اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو, تو ان کی اپیلز کا کیا ہوگا. نیب کا موقف یہ ہے کہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کے باعث نواز شریف کو الگ سے بھی سزا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب, یہ ماہر قانون ہیں اور سابق اٹارنی جنرل. ویلکم ٹو دا شو سر. جی عرفان صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو یہ what does it mean جب کسی کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے, اس کا لیگلی مقصد کیا ہوتا ہے اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر اسٹرکٹ لیگیلٹی کو آپ مد نظر رکھیں تو نیب خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ میرٹس پر فیصلہ کر سکتا ہے. تو اگر میرٹس پر فیصلہ کر سکتا ہے اپیل میں, اور اس پہ میاں نواز شریف کی حاضری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اور اپیل کا پھر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, تو پھر یہ کولیٹرل ایشوز کو اس سٹیج پہ اٹھانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ نوشن ڈسپیل کرنے میں ناکام رہی ہیں جس سے کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ جی یہاں پہ کسی قسم کے کوئی سیاسی محرکات جو ہیں اس کا حصہ عدالت نہیں ہے. کیونکہ عدالت نے نہ صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے نظر بھی آنا ہے, اور نہ صرف کہ عدالت نے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس نہیں کرنا ہے یا پالیٹکس کو ریگولیٹ نہیں کرنا ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی,
بلکہ نظر بھی آنا چاہیے کہ عدالت پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر رہی. تو لہٰذا اس وقت اگر وہ میرٹس پہ فیصلہ دے دیں اور ان چیزوں پہ فی الحال انسسٹ نہ کریں تو وہ اس سے یہ امپریشن ضرور جاتا کہ عدالت سیریس ہے اور عدالت اب پیورلی لا کی طرف جا رہی ہے. لیکن اب چونکہ ایک پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی چل رہی ہے اور اس ساری بیک گراؤنڈ میں سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ امپریشن جو ہے اس کو ڈسپیل نہیں کر سکی عدالت کہ عدالت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے پاکستان میں پالیٹکس کو ریگولیٹ کرنے کا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت جو ہے وہ سیاست میں انوالوڈ ہے, لیکن ماضی میں عدالت سیاست میں انوالوڈ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اور انوالوڈ رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک جج صاحب جو ہے انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں نیب کو بھی کہا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہیں. تو اگر نیب کے بارے میں عدالتیں اتنی سینسٹیو ہیں کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے نیب کو, تو پھر عدالتوں کو بھی اس طرح کے تمام نوشنز جس سے کہ وہ نظر بھی نہیں آنی چاہیے کہ وہ کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ضروری بات یہ تھی کہ میرٹس پہ فیصلہ کیا جائے فوراً, اور اس میں ارشد ملک کا جو بھی ایشوز بیچ میں انوالوڈ ہیں یا جو بھی وہ فیکٹس منظر عام پہ آئے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں اور پھر فیصلہ کریں, اور پھر فیصلے سے پتہ چلے گا. تو عرفان صاحب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو مطلب کہ اشتہاری قرار دیا ہے اس کیس کو الگ کر دیں, اور جو ان کی نیب کے کورٹس کے اندر سزائیں ہیں ان کی جو اپیلز ہیں ان کو سنتے رہیں ریگولرلی, اور جو اس کے اندر پھر آبویسلی ایک ریلیٹڈ ایشو ہے ارشد ملک صاحب کا اس کے اوپر بھی فیصلہ دے دے اسلام آباد ہائی کورٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کورٹ کو آن اے ہائر مورل گراؤنڈ آنا ہے جی, تو پھر اگر نواز شریف صاحب نے واقعی کوئی کرپشن کی ہے تو پھر پہلے اس میں سزا دیں اور پھر ہائی مورل گراؤنڈ کورٹ کو ملے. لیکن مین جو ایشو ہے اس کو جب سائڈ ٹریک کیا جا رہا ہے اور کولیٹرل ایشوز جو اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ریلیٹیولی ارریلیونٹ ہیں اس وقت, اشتہاری ہونے کو آپ کولیٹرل ایشو کہہ رہے ہیں. یہ اشتہاری وغیرہ سب کولیٹرل ہیں کیونکہ دس بیکمز ریلیونٹ. اگر ان کی کنوکشن کورٹ کر دیتی ہے, اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اتنے اسٹرانگ فیکٹس ہیں کہ ان کی کنوکشن ہو جانی چاہیے, تو پھر اشتہاری از ارریلیونٹ. اور اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس میں ایسے فیکٹس نہیں ہے اور کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کا ایکوٹل ہونا چاہیے, پھر تو اشتہاری قرار دینے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. آئدر وے اشتہاری قرار دینے کا اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کوئی تک نہیں بنتا. صحیح. اور سر کیوں یہ آپ کے خیال میں کوئی تک نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ چیز جو ہے لیگلی بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اپیل سن سکتے ہیں بغیر ان ایشوز میں جائے ہوئے تو پھر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ, اور فوراً ان کو فیصلہ کرنا چاہیے مین اپیلز پر. تو اور اگر آپ یہ امپریشن کنوے کر رہے ہیں کہ آن دا مورل پلین کہ یہ ایک سیاست دان کا مسئلہ ہے اور لہٰذا کوشش ہو رہی ہے کہ پہلے اس کو پکڑ کے پاکستان لایا جائے اور پھر اس کو کنوکٹ کر دیا جائے, اگر یہ امپریشن دے رہے ہیں تو اس سے وہ جو کورٹ کی ایک انڈیپینڈنس ہے وہ اس سے بالکل امپیکٹ ہوگی کہ لگے گا کہ جیسے کورٹ اس کا ساری چیز کا حصہ بن رہا ہے جس کو کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں. تو کورٹ کو اس طرح کے نوشنز جو ہے بڑی فنیس کے ساتھ ڈسپیل کرنے چاہیے, بڑی میچورٹی کے ساتھ ڈسپیل کرنے چاہیے, اور کورٹ کو کسی قسم کی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہ صرف کہ بننا نہیں چاہیے بلکہ بنتے ہوئے نظر بھی نہیں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ANP کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم کی ایک جو جماعت عوامی نیشنل پارٹی کا, جس نے جلسے اور سیاسی تقریبات کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. 22 نومبر کو پشاور کے اندر پی ڈی ایم کا جلسہ جو تھا وہ ANP نے آرگنائز کیا, اور اس جلسے کے لیے اور وہاں SOPs جو تھے ان کے اوپر ان کی خلاف ورزی ہوئی. اس کی وجہ سے ANP کے قیادت کے خلاف پشاور میں FIR درج کی گئی ہے. ANP نے نہ صرف اس FIR کو مسترد کر دیا ہے بلکہ ساتھ ہی میں ANP کے جو صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ FIR کے اندراج کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. ANP احتجاج کرے گی, اور نہ صرف وہ جلسے جلوس کا اہتمام کرے گی بلکہ SOPs کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا.
صوبائی صدر کے مطابق جنوری کے اندر ANP جو ہے وہ اپنے جلسے منعقد کرے گی، جس کے اندر پارٹی کی جو 100 سال کی تقریبات ہیں وہ بھی شامل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ANP کا یہ بھی کہنا ہے کہ PDM جلسے جو ہیں ان سے ANP مطمئن نہیں ہے اور عوام کو متحرک کرنے کے لیے الگ سے بھی جلسے کرے گی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب، یہ مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں ANP۔ ویلکم ٹو دا شو زاہد خان صاحب۔ جی سر، جلسے اور کریں گے آپ لوگ؟ سر کرونا کی وجہ سے لوگوں کی صحت کو خطرہ ہے، اب ایک پشاور میں اتنا بڑا جلسہ کر لیا، اب اور کیوں کریں گے آپ سر؟ دیکھیں، مجھے تو یہ موجودہ حکومت جب سے آیا ہے، پہلے جب یہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے، حکمرانی کی یہ لائق بھی نہیں ہے اور یہ حکمرانی بھی ان کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف، کیونکہ ملک کے اندر جتنے بھی مشکلات پیدا کیے، انہیں ایک وہ آج کہہ رہے کہ ملک پہ اوپر عذاب جس نے کرپشن کیا، تو یہ ایک بہت بڑا عذاب اس قوم کے اوپر مسلط کیا عمران خان کی شکل میں، جس کے لیے ANP اپنا رول ادا کرے گی اور کرتے رہے گی۔ ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ جی پہلے تو اس نے نیب کے پیچھے چھپ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور یہ 2-2.5 سال گزار دیے، ابھی وہ کرونا کے پیچھے وہ چھپ رہا ہے، تو یہ سے تو نہیں ہوگا۔ کرونا دیکھیں، اگر کرونا میں واقعی ہے ایسا تو عمران خان تو خود تو فالو کرے نا SOPs، اس کے اپنے وزیر جو فنکشن کر رہے اس کو کرے۔ وہ تو صحیح ہے سر، پر مطلب کہ اور جلسے اگر آپ کریں گے تو یہ کہنا کہ وہاں SOPs کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، آپ لوگوں کو کہیں گے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جانتے تو ہیں کہ کرونا کا ایک خدشہ ہے، ڈر ہے، اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، فوت بھی ہوتے ہیں، ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس طرح کیوں کریں گے کہ نہ صرف جلسے کریں گے بٹ اس میں SOPs جو ہیں وہ فالو نہیں کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی کو آپ دیوار سے لگاؤ گے تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ کے پاؤں میں گرے گا یا آپ کے گلے میں پڑے گا۔ اب اس وقت صورتحال تو ہمارے لیے یہ بنایا ہوا ہے اس نے نا، کہ جب ہم نے SOPs پہ عمل کر بنایا ہوا ہے، پر لوگوں کی جان سے آپ کیوں کھیلیں گے؟ SOPs فالو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر جلسے آپ نے کرنے ہی ہیں اور وہ PDM بھی کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو SOPs پہ بھی عمل کرنے کو نہیں کہیں گے؟ دیکھیں، لوگ ہر ایک چیز سمجھ رہے، آج کل تو سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا وائرل ہے کہ ہر ایک چیز سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتا دیں، چلو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم نے صحیح نہیں کیا، لیکن یہ بازاروں میں، آج میں بازار چلا گیا تھا بیگم کے ساتھ، میں نے دیکھا وہاں تو کسی بندے نے ماسک نہیں لگایا ہے، سارے لوگ پھر رہے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ تو آپ کو میڈیا کو گالیاں، اپوزیشن کو گالی کے علاوہ حکومت تو اور کچھ کر ہی نہیں رہے نا۔ اس کے اندر لوگوں کے اندر حکومت کی تو میں حکومت کو تو ڈیفینڈ یہاں کر ہی نہیں رہی، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر لوگ بھی نہیں SOPs فالو کرتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ANP جب جلسے میں لوگوں کو یا اپنے کارکنوں کو بلائے تو ان کو کہے کہ ماسک نہ پہنو، بلکہ یہ تو ذمہ داری کی بات تو یہی ہوگی کہ آپ جب اپنے ورکرز کو بلائیں، اپنے کارکنوں کو جلسے میں بلائیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے جلسہ کرنا، تو آپ ان کو ماسک پہننے کو تو کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سیریس مرض ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہی ہے، ہمارا دیکھیں وہ ایک جلسے میں اس نے تقریر کی ہے، ابھی لائے عمل جب بنے گا اور جس پہ آگے ہم کام کریں گے، کیونکہ ہمارے تو جنوری سے اناؤنس ہو گیا، ہمارے تو جو 100 سالہ وہ ہے وہ تو جنوری میں شروع ہوگا، اور ہم نے ہر دور دیکھا ہے۔ 100 سال میں آپ گنتی کریں تو اس میں تو 50 سال تقریباً انگریز کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان میں ڈکٹیٹروں کے اور سول ڈکٹیٹروں کا بھی کیا ہے۔ تو اگر آپ ایسے پارٹی کو اس بات پہ ڈرا رہے ہو کہ ہم آپ کے خلاف FIR درج کریں گے، آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے، پھر ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو وہ جو نوجوان نسل ہے وہ تو پھر یہی کرے گا نا، پھر ریئیکشن کرے گا۔ اس لیے یہ حکومت نہیں سر، نسل کی یا حکومت کی بات نہیں ہے، ہمارا تو یہ صرف موقف تھا، ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ANP کیا سچ مچ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو کہے بھی نہ کہ وہ SOPs پہ عمل کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایمل ولی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ وہ PDM کے جلسوں سے مطمئن نہیں ہے؟ کیا آپ اس پہ کوئی ہمیں سمجھائیں گے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہی کہ چونکہ PDM کے تو جلسے
मतलब बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ डेटों पे। अभी 13 तारीख के बाद तो पीडीएम के तो जलसे नहीं होंगे, अभी 8 तारीख को फैसला करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा है और पीडीएम के हर फैसले पे हम अमल करेंगे, वो जो भी करना चाहते हैं हम आगे जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारे अवाम को खुद हमारे सूबे में बहुत ज्यादा मुश्किलात है, वहां पे आपकी दहशतगर्दी फिर उरूज पे आ गई। हम चीख रहे हैं कि जी आप दहशतगर्द आ गए, हुकूमत उससे टस मस नहीं हो रहे। हम कह रहे कि फिर मुनज़्ज़म हो गए। यानी आप पेशावर शहर के अपने अपने रिपोर्टर से पूछे, पेशावर के शहर के अंदर भी जत्तों में वो फिर रहे, बुनेर और दीर और स्वात में फिर वो आ गए। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किलात है। उस मुश्किलात के लिए हम कहते हैं कि हम तो अपने अवाम को अवार करने के लिए हम तो अपनी जद्दोजहद तो करेंगे। पीडीएम का अपना सिस्टम ठीक है, हम उसके साथ चलेंगे, लेकिन हम अपनी भी जो एक्टिविटीज है और जो अवाम के भलाई के लिए है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो उरूज है और खासकर हमारे सूबे की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके लिए तो हमने अवाम को बेदार तो करना है। अगर हम बिल्कुल सही सर, अब वक्त माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वक्त बहुत कम रह गया। अब जो पीडीएम की कुछ जमातें हैं वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर तक हुकूमत चली जाएगी, लॉन्ग मार्च का हम फैसला कर लेंगे, तो फिर आप लोग जनवरी में अपनी एक्टिविटीज अलग से क्यों प्लान कर रहे हैं? कि आपने लॉन्ग मार्च और धरने में हिस्सा नहीं लेना, इस्लामाबाद का रुख नहीं करना? नहीं, वो तो पीडीएम के, मैंने पहले आपको अर्ज की कि पीडीएम का जो फैसला होगा वो हमारे सर आंखों पे, हम उस पे अमल करेंगे, बिल्कुल हम उसके साथ होंगे। लेकिन जनवरी का हमने इसलिए कि हमारे 100 साल तकरीबात जो है वो हम उसमें करेंगे, वो सियासी एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं वो हम उसमें करेंगे, क्योंकि हम 100 साल जो हमारे एक तारीख है उसकी बिना पे आवाम को बताएंगे कि सर हो सकता है तब तक इलेक्शंस कॉल हो जाए नए और आपको उनकी तैयारी करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पर नई जो मुंतखब हुई है पीटीआई की हुकूमत, उसने काम शुरू कर दिया है। नई काबीना ने हल्फ उठा लिया है। नौ मुंतखब काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि वफाकी हुकूमत की जो तरजीह है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई जो उसकी हैसियत और ऑटोनमी है वो मिले, वो एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सूबा हो और इस सूबे को इस्लामाबाद से कंट्रोल ना किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म के हवाले से भी बात की और कहा कि इसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मकामी अफराद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ियाकार अलीना शिगरी साहिबा। वेलकम टू द शो अलीना जी। अलीना, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि जो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, कुछ उनका बैकग्राउंड हमें बताएं और किस तरह की तज्जिया क्या है कि वो किस तरह के चीफ मिनिस्टर साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम आरफा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नौजवान एक शख्स और मेरिट पे, ये बात बिल्कुल तय है कि मेरिट पे फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। जो चुनाव वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए बैरिस्टर खालिद खुर्शीद साहब का यानी कि पंजाब जैसा फैसला नहीं हुआ, आप ये कह रही हैं? इस पर बात इस पर भी जरूर हो सकती है, क्योंकि पंजाब में बुज़दार साहब हैं जिनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता है, फर्स्ट टाइमर वो भी है। महमूद खान साहब फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है, फर्स्ट टाइमर वो भी है। फर्स्ट टाइमर गिलगित बल्तिस्तान के भी वजीर आला जरूर है, अगरचे उन दोनों की निस्बत थोड़े यंग नौजवान है, यंग है, एजुकेटेड भी है, लेकिन फर्स्ट टाइमर है। लिहाजा अगर एक को वसीम अकरम प्लस और एक को बुज़दार प्लस, तो ये बुज़दार प्लस 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 वाला इनको ना खिताब दिया जाए। इन पर सारी नजरें अब मरकूज रहेंगी। इनका बैकग्राउंड माशाल्लाह से ये बाहर से तालीम याफ्ता है। इनके वालिद साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज रह चुके हैं। इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस इदारे में तमाम से मुंसलिक रहे हैं, तो इनको वर्किंग का अच्छी तरह से अंदाजा जरूर है। अगरचे 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहली दफा अब लिहाजा इनको एक इतनी बड़ा ओहदा जो है वो सौंपा गया है।
तो सक्सेस इसी से इसका आगाज किया जाएगा, इस बात का कि ये किस तरह से अपनी टीम को और टीम के तौर पर लेकर चलते हैं, इसी से इंश्योर किया जा सकता है कामयाबी वही नजर आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज भी जिस तरह अपनी तकरीर में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तर्जुमानी तो जरूर की उस स्पीच में, लेकिन सीएम भी किस तरह से उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं गवर्नेंस वाइज, मेरा ख्याल से चीफ मिनिस्टर साहब को भी और जो न्यूली इलेक्टेड जो कैबिनेट भी है उनको जरूर अलबत्ता चैलेंजेस का सामना नजर आ सकता है, बिकॉज वो नए चेहरे हैं और तजुर्बा जो है उस हवाले से इतना नहीं है कि जितना हमें ऑपोजिशन जो गिलगित बल्तिस्तान की है उसका तजुर्बा नजर आता है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है वर्सेस ये बताया अलीना कि ये जो बात वजीर आजम ने की कि वो चाहते हैं कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में ही बैठ के फैसले करे, इस्लामाबाद से ना हो, क्योंकि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी तक हमें हुकूमतों का तजुर्बा रहा है, यू थिंक कि गिलगित बल्तिस्तान की नई हुकूमत ये कर पाएगी कि वो इंडिपेंडेंटली फैसले ना करें और इस्लामाबाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ ना देखें? इस बात की रिफ्लेक्शन इसमें भी होनी चाहिए थी कि जब काबीना का जो चुनाव हो रहा था, इस पर भी बड़ी चहमगोइयां वहां पर हो जरूर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और लोगों के कुछ एतराजात इस हवाले से भी है कि आया कि खुद मुख्तारी की जहाँ पर बात आती है और वजीर आला को एक सूबे के उनको इख्तियार इतना होना चाहिए कि वो खुद अपनी कैबिनेट की सिलेक्शन करें, तो कुछ इस हवाले से भी लोगों की रिजर्वेशंस थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने पहले काबीना की जो है मेंबरान का उन्होंने जिक्र कर दिया और वो ट्वीट का लोग हवाला दे रहे हैं और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया, तो लिहाजा पहले इनसे भी मशावरत होनी चाहिए थी। नेचुरली डेफिनेटली वैसे हुई होगी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी मशावरत, लेकिन कुछ उस हवाले से भी, लेकिन ऑटोनोमसली इसको गवर्न होना चाहिए, वहाँ के लोगों को इतना इख्तियार जरूर होना चाहिए कि फैसले वो खुद करें। और जो दीगर दूसरे सूबों के हवाले से हमेशा कहा जाता था कि इस्लामाबाद में शायद रिमोट कंट्रोल है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है वो वहीं के लोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर एक मिसाल मैं आरफा ये भी जरूर देना चाहूंगी, जो सीपैक के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान को जो एक गेटवे समझा जाता है, तो आप उसका अंदाजा लगाएं कि वर्किंग ग्रुप जो सीपैक का है उसमें रिप्रेजेंटेशन तमाम सूबों की नेचुरली उनके वज़राए आला उसमें शरीक होते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला कभी भी वर्किंग ग्रुप सीपैक के उसमें शरीक नहीं हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो, तमाम मीटिंग्स और तमाम विजिट्स के हवाले से। तो एक्सपेक्ट वहां की आवाम यही करती है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शुमार इसमें जरूर होना चाहिए। और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेंज की बात करती है, एंड इट आल्सो होप्स टू परफॉर्म बेटर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स जिनको आवाम ने आजमाया हुआ है, तो फिर हम उम्मीद जरूर करते हैं कि इस वज़ीर आला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से चुने गए हैं और उनकी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये बताइएगा ऑपोजिशन कितनी हमें इफेक्टिव नजर आएगी गिलगित बल्तिस्तान में? कैबिनेट, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प एक सिनेरियो सिचुएशन देखी जा रही है। कैबिनेट बड़ी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वही चेहरे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजरअंदाज किया था टिकट बांटने के वक्त, और इलेक्टेबल्स को तरजीह दी गई थी। इलेक्टेबल्स को अवाम ने रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, और अवाम ने इंडिपेंडेंट हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वोट दिया था। आपको याद होगा हमने आपके प्रोग्राम में भी बात की थी, और उन्हीं चेहरों को काबीना में शामिल किया गया है। बट उनमें से सिर्फ 2-3 नाम ऐसे हैं कि जिनको तजुर्बा हासिल है पार्लिमानी सियासत का, और रेस्ट बाकी सारे जो है वो फर्स्ट टाइमर्स ही नजर आ रहे हैं, उनका तजुर्बा उतना नहीं नजर आता कंपेयर टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल अमजद एडवोकेट साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के, वो है हमारे पास जो है वो, और दीगर मुस्लिम लीग नून के जो है वो कैंडिडेट्स मौजूद हैं, अरकान मौजूद हैं। ऑपोजिशन एक्सपीरियंस्ड है और यही अंदाजा किया जा रहा है, और यही इस बात का उम्मीद की जा रही है वहाँ के लोगों की जानिब से कि एक टफ टाइम जरूर दिया जा सकता है। अगरचे इनके पास मेजॉरिटी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास जरूर है कानून साजी या इंतजामी उमूर के हवाले से, ऑपोजिशन इनको टफ टाइम ऑन ग्राउंड जरूर दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, आपने हमसे गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।